تعلیمی ادارے خاص طور پر سکولز بدقسمتی کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تعلیم کا مرکز و محور ہوتے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے، افسوس اور اذیت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں سے ایک کے بعد ایک جنسی درندگی اور حیوانیت کی اطلاع آ رہی ہے۔ اس بار جو جنسی درندگی کا مبینہ سکینڈل سامنے آیا ہے یہ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور سے آ رہا ہے۔ ایک نجی سکول کا استاد، معلم، مبلغ، مدرس جس کو پورا علاقہ اکرام کی نظر سے دیکھتا ہے، اطلاعات آئی ہیں کہ 2005 سے اپنے پاس کام کرنے والی ٹیچر کو وہ گناہ کے لیے استعمال کرتا رہا۔ جب کہانی خود گناہ کے لیے استعمال کرنے سے بڑھ گئی تو اطلاع ملی کہ یہ معاملات اب دوستوں کو بھی پیش کرنے اور سرو کرنے تک پہنچ چکے ہیں۔ کیا آئیں جناب، ہم نے مکالمہ کیا ہے، آپ بھی آئیں، آپ بھی آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میرے پاس کچھ ایسا مواد ہے جس سے میں اس کو اپنے سامنے گرنے پر مجبور کر سکتا ہوں، اور پھر مبینہ طور پر وہ خاتون اور اس جیسی اور مختلف خواتین جو ہیں وہ اس شخص جس کو نام ہدایت اللہ رضوی بتایا جا رہا ہے، کتنا پیارا نام ہے، اس کے سامنے بلیک میلنگ کے نتیجے میں اپنے ڈیجیٹل گناہ کے ثبوت ہونے کے نتیجے میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتی رہی، اور پھر حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ 2005 سے جو ملازمت شروع ہوئی تھی وہ 2025 کی 14 نومبر تک پہنچی، اور پھر آل آف دی سڈن ایک دن اطلاع آتی ہے کہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آ جاتی ہیں، کچھ ویڈیوز لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور دیٹ واز دا مومنٹ جب مبینہ طور پر خاتون اپنے بھائی کو تذکرہ کرتی ہے، اور بھائی ایل سی ڈیز اور ٹیلی ویژن کی ریپیئر مرمت کا کام کرتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ وہ کتنی کو بڑی پسلی والا بندہ ہوگا۔ He was hardly trying to compete the issues and the problems in the life. وہ مشکل سے اپنا بریڈ اینڈ بٹر کما پا رہا تھا، بٹ آپ امیجن کریں کہ ایک بھائی کے سر پر آ کر لٹھ پڑتی ہے کہ اس کی بہن جو ہے وہ جس تعلیمی ادارے میں سالہ سال سے گزشتہ 20 سال سے پڑھا رہی ہے، اس تعلیمی ادارے میں اس کے گناہ کے حوالے سے یا اس کے ساتھ گناہ کے حوالے سے اذیت عام ہے۔ بہرحال اللہ اس خاندان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، لیکن اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے کہ ملزم ابھی تک پولیس کی حراست سے باہر بتایا جا رہا ہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ملزم اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایران فرار ہو گئے، اور اب اگر وہ ایران فرار ہو گئے تو نہ جانے کتنی خواتین، کتنی بچیوں کا ڈیٹا مبینہ طور پر اس کے پاس محفوظ ہے، جو کسی بھی وقت کسی بھی خاتون کی زندگی کے لیے اذیت کا سبب بن سکتا ہے، اس کے خاندان کے لیے لعنت اور ملامت کما سکتا ہے۔ اب سچویشن یہ ہے جی کہ ڈی پی او مظفر گڑھ سید غضنفر علی شاہ 6 رکنی ٹیم بنا دیتے ہیں جو اس معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ملزمان کی جانب سے مبینہ طور پر مدعی مقدمہ اور متاثرہ فیملی کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کو اس مقدمے کی پیروی سے پیچھے ہٹنا ہوگا، اگر آپ نہیں ہٹیں گے تو آپ مات کھائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایف آئی اے کے جعلی ملازم بن کے کسی شخص نے ان کو دھمکیاں دی ہیں کہ آپ کو اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ بہرحال اطلاعات میں یہ بھی ہیں کہ اس معاملے پر بھی ایک ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، پولیس از وٹنسنگ ایوری تھنگ ویری کلوزلی، اور وہ اس معاملے پر ارادہ اب بظاہر رکھتے ہیں کہ کچھ اچھا کام کیا جائے۔ آج یہ ویڈیو، یہ تذکرہ، یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھنے کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ یو کین آسک کہ جی میں اولڈ سکول بندہ ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں قدامت پسند ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک جاہل انسان ہوں، I'll not mind، بٹ میں زیادہ مائنڈ کروں گا اس بات پر کہ اگر اس معاشرے کی کوئی بہن، بیٹی، کوئی ماں کسی درندے کے ہاتھوں
अपना इस्तेहसाल करवा रही हो। मैं ज्यादा माइंड करूंगा और आपको भी ज्यादा माइंड करना चाहिए अगर कोई खातून किसी वहशी, भेड़िया और दरिंदे के हाथों ब्लैकमेल हो रही है और उसके पास निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। मैं ज्यादा माइंड करूंगा और आपको भी ज्यादा माइंड करना चाहिए। इस मुल्क के इंसाफ प्रोवाइड करने वाले इदारों को ज्यादा माइंड करना चाहिए अगर कोई एक खातून भी इस इंतजार में अजियत से जूझती रही, एक के बाद दूसरी। यहां तो हालात ये बताए जा रहे हैं कि दोस्तों तक को पेश करता रहे। आप इंटेंसिटी को इमेजिन करें। और लेट मी से इट वेरी क्लियरली, इट इज नॉट सिंगल वन केस। जाएं, उठाएं पाकिस्तान का कौन सा जिला उठाना चाहते हैं, आपको ऐसी शिकायत मिलेंगी। आपको बेतहाशा सैकड़ों हजारों बच्चियां रोती, चीखती, चिंघाड़ती, चिल्लाती नजर आएंगी कि हमारे साथ ये हो रहा है। बट ये तमाम चिंगाड़ें, तमाम चीखें अंदर ही अंदर। और जब कोई वीडियो वायरल होती है तो फिर कहानी कानून नाफिज करने वाले इदारों तक जाती है। बहरहाल ये एक बड़ी लानत है, एक बड़ी मलामत है जो इस मुआशरे के मर्दों ने कमाई है और शायद वो इस पर मुतमईन भी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां रब नेड़े के कसोन नेड़े वाला मामला हुआ है और मुआशरे का अक्सर तबका जो है वो रब की बजाय कसोन को नेड़े समझता है। यही वजह कि नेफे में गोली चलने से डर लगता है साहब, अल्लाह के हुक्म पर बदबख्ती करने से डर नहीं लग रहा। व्हाट डू यू बिलीव? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके पास है। अल्लाह सबके ईमान की, खानदान, कबीले की इज्जत की, अमान और आफियत का मामला फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।